بات نہیں ہے۔ تو فرمایا ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب محبوب بنا دیا ہے مسلمانوں تمہارے لیے الایمان ایمان کو، وزینہ اور اس کو مزین کر دیا ہے فی قلوبکم تمہارے دلوں کے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ ایمان لائے تھے اور خوشی کے ساتھ نیکیاں کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس ایمان کو ان کے دلوں کے اندر محبوب بنا دیا، ان نیکیوں کو ان کے دل و دماغ کے اندر مزین کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر چیز کا نقصان برداشت کر سکتے تھے، لیکن وہ نہ لالچ کی بنا پر اور نہ ہی ڈر کی بنا پر ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ اگر بڑی سی بڑی لالچ دے دی جاتی اور کہا جاتا ایمان کو چھوڑ دو، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے لوگ، جتنے ڈراوے دیتے تھے۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا تھا کہ گرم کڑھائی کے اندر، گرم تیل کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے گا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برات کا اعلان کر دو، ایمان کو چھوڑ دو، عیسائیت کو اختیار کر دو، کفر کو اختیار کر لو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کو ٹھوکریں مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، پھانسی گھاٹ کے اوپر چڑھنا تیار ہو جاتے تھے، لیکن ایمان کو چھوڑنا وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ کے اندر مزین بنا دیا تھا، خوشنما بنا دیا تھا، نیکیاں کر کے ان کو فرحت محسوس ہوتی تھی، نیکیاں کر کے ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر کفر اور نافرمانی اور عصیان سے ناپسندیدگی بر دی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گناہوں سے اور نافرمانی سے اور کفر سے نفرت کرنے والے انسان تھے اور اہتمام کے ساتھ وہ گناہوں سے بچتے تھے، لیکن اگر خطا کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا، کوئی خطا ہو جاتی تھی، تو پھر ایسی توبہ کرتے تھے کہ زندگی بھر اس گناہ کی طرف مڑ کر کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ایک مسلمان عورت سے خطا ہو جاتی ہے، اس کے پر حد نافذ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بارے میں کوئی بندہ یہ بات ذکر کرتے تھے کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا، تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے۔ مفہوم یہ کہ اگر اس کی توبہ کو کئی جہنمیوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو بھی بخشوانے کے اس کی توبہ لائق اور اہل ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گناہوں سے نفرت کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے نفرت کرتے تھے، اطاعت کے اندر جانے والے لوگ تھے، اور جب کوئی خطا کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا، کوئی لغزش ہو جاتی تھی، تو اس کے اوپر توبہ کرتے تھے، دوبارہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو نیکیاں کر کے خوش ہونے والے ہیں، جن کو گناہوں سے نفرت ہے، جب خطا ہو جاتی ہے توبہ کرنے والے ہیں، اولئکم الراشدون، یہی لوگ راہ راست والے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کی بنا پر، ونعمہ اور نعمت کی بنا پر۔ یعنی ایک ایسا آدمی جس کو نیکیاں کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب اس سے خطا ہو جاتی ہے تو دل خفا ہوتا ہے، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ توبہ نہ کر لے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے خاص اس کے اوپر انعام ہے۔ انہی نیکیوں کی بنا کے اوپر، انہی گناہوں سے بچنے کی بنا کے اوپر انسان کو آخرت کے اندر اللہ کا فضل نصیب ہوگا، اللہ رب العالمین کا رحم نصیب ہوگا، اور جس کو آخرت کے اندر اللہ کا فضل نصیب ہو گیا انشاءاللہ اس کا جنت میں جانا یقینی ہو جائے گا۔ واللہ اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ کون اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے یا اطاعت نہیں کر رہا، کون نیکیوں کے راستے کے اوپر جا رہا ہے، کون نہیں جا رہا، کون گناہوں سے بچ رہا ہے، کون گناہوں سے نہیں بچ رہا۔ حکیم، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے نعوذ باللہ الٹپ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو آدمی نیکیاں کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں